دوسری عبادت ہوتی ہے مالی. تو اگلے جملے میں اس کی طرف اشارہ, انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ, ہم نے جو رزق دیا ہے ان کو اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں خفیہ بھی اور علانیہ. انسان کی طبیعت میں بخل تو ہے, وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, قرآن خود کہتا ہے کہ انسان کی طبیعت میں مال کی محبت داخل کی گئی ہے, امتحان کے لیے داخل کی گئی, تمہارے امتحان کے لیے داخل کی. تو پیسہ جب جیب سے نکلتا ہے اور اس کی عوض کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہوتا دنیا میں, تو دل مچلتا تو ہے کہ یہ کسمساتا تو ہے کہ یہ پیسے گئے, کوئی چیز خرید لیتے, کوئی مزہ لے لیتے, کوئی لذت حاصل ہو جاتی, لیکن اللہ کے لیے دے دیا. انفقوا مما رزقناہم. تو اس کے لیے اپنے آپ کو باندھنا پڑتا ہے, اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے کہ نفس تو نہیں چاہتا کہ پیسے اس طرح خرچ کروں, لٹاؤں, لیکن نفس کو مجبور کیا جاتا ہے, اس کے اوپر زبردستی کی جاتی اور پھر دیا جاتا ہے. تو یہ بدنی عبادت, یہ مالی عبادت ہوگی. اور اس میں سرن بھی اور علانیتن بھی, یہ دونوں باتیں اس لیے کہہ دیں کہ چھپ کے بھی کرے اور علانیہ بھی کرے, کہ سب سے پہلے تو نفس یہاں رکاوٹ بنتا ہے کہ بھئی پیسہ ہے, یہ تمہارے کام کی چیز ہے, کہاں اس کو دوسرے کو دے رہے ہو. پہلی رکاوٹ تو یہ ڈالتا ہے. چلو اس رکاوٹ کو عبور کر لیا, نہیں دینا ہی ہے, تو کہتے ہیں ذرا کھلے عام دو تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ تم کتنے سخی ہو, تمہاری فیاضی کے لوگ تعریف کریں, تو کھلے عام دو. تو وہ دوسری رکاوٹ یہ ڈال, تو پہلے کہہ دیا سرن کہ چھپ کر دو, لیکن اور پھر علانیہ بھی دو. جب چھپ کر بھی دے رہے ہو, علانیہ بھی دے رہے ہو, تو اس کے اندر دونوں توازن پیدا ہو گیا. اور اب جو ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ علانیہ جو دے رہا ہے وہ ریاکاری کے لیے دے رہا ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لكم. قرآن کہتا ہے کہ اگر تم کھل کر صدقے دو لوگوں کو, عام یعنی ظاہری طور پر بھی دو تو اچھی بات ہے, فنعما ہی وان تخفوها, اور اگر چھپ کر دو گے اور فقراء کو دو گے فهو خیر لكم, تمہارے لیے زیادہ بہتر. کھلے عام دینا اس وقت اس وقت برا ہے جبکہ اس میں اندیشہ ریاکاری کا ہو, دکھاوے کا ہو. لیکن اگر آدمی سرن بھی دے رہا ہے, خفیہ بھی دے رہا ہے, علانیہ بھی دے رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مخصوص صدقہ دینا, محض لوگوں کی تعریف حاصل کرنا. انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ. اب یہاں علانیہ اور سر, خاص طور سے سر کے اندر نفس کو زیادہ باندھنا پڑتا ہے, وہاں پر زیادہ جو نفس کی شرارت ہے اس کو کچلنا پڑتا ہے. اس لیے دونوں چیزوں کا انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ. تیسری چیز فما یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ. یہ تو عبادتیں ہو گئی, ایک تو جانی جسمانی عبادت, ایک مالی عبادت. آگے معاشرت, کہ وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے, برائی کا دفاع اچھائی سے کرتے. یہ بڑا زبردست صبر کا مرحلہ ہے کہ ایک آدمی بدسلوکی کر رہا ہے, ناروا اس نے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے, ہمارے حقوق برباد کر رہا ہے, برا بھلا کہہ رہا ہے, گالی گلوچ کر رہا ہے, اور جو کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے پہنچا رہا ہے. لیکن جو صبر کرنے والا ہے, والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم, وہ برائی کا بدلہ برائی سے بھی نہیں دیتا, یعنی جتنا اس کو جائز ہے اس کے لیے وہ بھی نہیں کرتا, بلکہ اچھائی سے اس کے دفاع کر. ٹھیک ہے بھائی, تم میرے ساتھ برائی کر رہے ہو, کرتے رہو, مجھے تو اپنے پروردگار کی رضامندی مطلوب ہے, لہذا میں تو تمہارے ساتھ اچھائی کروں گا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی ان کی برائی کر رہا ہے, غیبت کر رہا ہے, تو اس کے پاس کچھ ہدیہ تحفہ بھیج دیتے تھے. اور بجائے بھی بیان فرماتے تھے, ایک تو یہ ہے یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ, دوسرا یہ کہ بھئی غیبت کرنے سے جس شخص کی غیبت کی جاتی ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں, اس کی مغفرت ہوتی ہے. تو یہ آدمی تو مجھے فائدہ پہنچا رہا ہے, کیونکہ اس کے وجہ سے میرے اللہ تعالیٰ درجات بلند کر رہے ہیں. تو بھئی تیرا انعام ہے یہ کہ تو نے میرے درجات بلند کر. یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ, یہ ہے صبر کی اعلیٰ ترین قسم اور صبر کا اعلیٰ ترین مقام. www.darsequran.com